جو اپنے نبی کو ہی جاہل کہتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کو ہی ان پڑھ کہتے ہیں۔ اچھا میں سوچتا تھا آخری کیسے منحوس لوگ ہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کو جاہل کہتے ہیں۔ میرے سمجھ میں بات یہ آئی کہ شاید ان کو اپنے باپ داداؤں کی جہالت چھپانی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ ہماری نسلوں میں جاہل پیدا ہوں گے، اس لیے نبی کو جاہل کہہ دیا۔ سازش کیا ہے پتا ہے؟ اگر نبی کو جاہل ثابت کر دیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ جاہل رہنا سنت ہے۔ آئے 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 سازش سمجھو۔ ارے جو رسول کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو مولوی مانتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ملا کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اڑی ہوئی ہے۔ مولوی جانتا ہے کہ اگر علم کے شہر پر جائیں گے تو دروازہ علی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک نالائق ہے کہ نہیں ہے؟ ہندوستان کا ایک لوٹا نالائق ہے، پتہ ہے نا کون؟ ارے معلوم ہے تمہیں، نام مت پوچھو، ممبر سے نالائقوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس نالائق نے نعوذ باللہ میرے نبی وسلم پر کہا، تو منحوس نالائق سے جب پوچھا گیا، سنا تھا ان منحوسوں کی دلیل بھی سنو، کہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر نبی نعوذ باللہ ان پڑھ تھے تو قرآن کیسے سناتے تھے؟ تو منحوس کہنے لگا چونکہ نبی کا میموری اتنا شارپ تھا، قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ جب جبریل آیت لے کر آتے تھے، سورہ لے کر آتے تھے، نبی یاد کر لیتے تھے اور یاد کر کے مسلمانوں کو سناتے تھے اور پھر وہ قرآن کو لکھ کے جاتے تھے۔ تو اس نالائق سے پوچھا گیا کہ تم اتنی یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی ان پڑھ تھے؟ تو منحوس کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ نبی مکے کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، مکے کے علی اذان مجمع جہاں بیٹھا ہے مکے کے کسی کالج میں نہیں پڑھے تھے، مدینے کی کسی یونیورسٹی سے کو ڈپلومہ نہیں ملا تھا، مکے کے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے نعوذ باللہ ان پڑھ تھے۔ اچھا انصاف سے بتاؤ بھائی، ابھی یہاں پر اگر کوئی تم سے کہنے لگے کہ شبیر وارثی تو ان پڑھ ہیں تو تم کہو گے نا تم کیسے جانتے ہو؟ وہ جواب دے گا میں نے پتا کیا ہے، پورے بہرائچ کے کسی اسکول میں شبیر وارثی نہیں پڑھے، بہرائچ کے کسی کالج سے کوئی ڈگری نہیں ملی، بہرائچ کے کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ نہیں ملا، تو تم جواب دو گے نا کہ ان پڑھ وہ نہیں کیوں ہے منحوس؟ اگر شبیر وارثی کا علم چیک کرنا ہے تو بہرائچ کی گلیوں میں نہ ڈھونڈ، بہرائچ کے اسکولوں میں نہ ڈھونڈ، وہاں جا جہاں سے شبیر وارثی آیا ہے۔ اگر میرے نبی کا علم معلوم کرنا ہے تو مکے اور مدینے کے اسکولوں میں نہ ڈھونڈ، مرگا جہاں میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اللہ کیا ارادے ہیں جوانوں؟ تم یا چھوڑو؟ پڑھتے رہیے۔ تو سن لو، اگر سننا ہے تو مردوں کی طرح سننا، مردوں کی طرح نہیں۔ پوری توجہ، اب سارے اسلام کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، قبلہ، کعبہ، سب سنت ہے اہل بیت کی محبت، علی کی ولایت، علی کی محبت۔ اب بغیر علی کی محبت، بغیر اجرت ادا کیے اگر پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ تمہیں بتاتا ہوں۔ بھائی قرآن پڑھنا، میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ ایک شخص پڑھا،
یا رسول اللہ جو پڑھ نہیں سکتا ہو؟ میرے نبی نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو سن لے. ہائے ہائے، قرآن کا سننا بھی جب ثواب ہے. پھر ایک شخص بولا یا رسول اللہ جو بہرا ہو. اچھا یہ سوال اچھا تھا اس لیے کہ بہرے آج بھی بہت ہیں. علی کے ذکر کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. اچھا سنو کہ مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. مگر جب ہوتی ہے حوروں کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا ہے. یا رسول اللہ جو بہرا ہو وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے کہا قرآن کھول کر دیکھ لے. قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. تو جوانوں قرآن دیکھنا، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب. اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا شوق پیدا ہوا. میں ایک کتاب کی دکان میں پہنچا عثمانیہ بک ڈپو میں نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے. کیا کیا میں چپکے سے دکان کے قریب گیا. اچھا مولوی بھی تو وہ گناہگار ہے نا جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ موجود ہے. چپکے سے دکان کے قریب گیا، قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے چلا گیا. اب لانے کے بعد خوب قرآن پڑھ رہا ہوں، گھر والوں سے پڑھا کر سن بھی رہا ہوں، قرآن کے آیتوں کو سوروں کو کھول کھول کر دیکھ بھی رہا ہوں. انصاف سے بتانا نانپارہ کے جوانوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کیا نہیں مولانا؟ آپ کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب. تو یہ ثواب مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کیا مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی ہے، آپ قرآن چرا کر لائے ہیں. تو آپ چاہے جتنا پڑھ لو، قیامت کے دن آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا. مولوی کو جا کر بتا دو نمازوں کی اجرت ہے علی کی محبت، بغیر محبت علی کے اگر قیامت میں گیا تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد.